السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ سورتوں کے تعارف کے سلسلے میں آج جو سورہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے سورۃ الفیل۔ اس سورہ کا ترجمہ اور اس کے پیچھے کا واقعہ جو ہے تقریباً ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن کچھ باتیں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے مزید نصیحت کے طور پر، عبرت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس سورہ کا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورۃ الفیل، ہاتھی کے نام پر سورہ ہے۔ مکہ کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس کا سبب نزول کیا ہے وہ ابھی ہم ذکر کریں گے۔ پہلے ترجمہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اب اس لفظ پر الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس پر دھیان دیجئے اور اسے اپنے دماغ میں رکھیے، اس پر آگے بات کریں۔ آگے اللہ نے کہا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی چالوں کو ناکام نہیں بنا دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر پرندوں کا جھنڈ بھیج دیا، جو پرندے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کے اوپر مٹی کی سخت کنکریاں پھینک رہے تھے، مار رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، کر دیا۔ یہ اس سورہ کا ترجمہ ہے۔ پارہ نمبر 30 میں دو واقعے ہیں جو بڑے فیمس ہیں، بڑے مشہور ہیں۔ ایک اصحاب الاخدود کا جو سورۃ البروج میں ہے، اور ایک اصحاب الفیل کا جو سورۃ الفیل میں ہے، اور دونوں ہی واقعے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اصحاب الاخدود پہلے ہوا ہے، خندق والوں کا واقعہ، جو ایمان لایا سب کو خندق میں ڈال دیا آگ جلا کر کے، اور دوسرا یہ واقعہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اصحاب الفیل کا، مختصر۔ حبشہ کی جو حکومت تھی اس زمانے میں، اس کی حکومت یمن میں بھی تھی۔ تو یمن میں جو گورنر تھا حبشہ کے بادشاہ اور حکومت کی طرف سے، وہ تھا ابرہہ۔ اس نے مکہ کے اندر دیکھا کہ لوگ حج کے لیے، عمرہ کے لیے، زیارت کے لیے مکہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ عیسائی تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے، اور کچھ ایسا کرتے ہیں ہم کہ سارے لوگوں کی توجہ ہمارے اس شہر کی طرف ہو جائے اور لوگ مکہ جانے کے بجائے یمن آیا کریں۔ اسی مقصد کے تحت اس نے ایک کلیسا بنوایا، بہت بڑا کلیسا، جسے آپ آج کے زمانے میں چرچ کہتے ہیں، گرجا گھر کہتے ہیں۔ بہت بڑا کلیسا بنا۔ بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اتنا بڑا کہ اس کی چوٹی تک دیکھنے کے لیے، نگاہ پہنچانے کے لیے اگر کوئی نگاہ پہنچاتا تھا تو اس کی ٹوپی گر جاتی تھی، اتنا بڑا بنایا۔ جب بن گیا وہ، تو باقاعدہ اس نے پورے اطراف میں اعلان بھی کروا دیا کہ اب کوئی مکہ نہیں جائے گا بلکہ یہاں آئے گا۔ آس پاس کے لوگوں نے سنا، مکہ والوں تک بھی یہ خبر پہنچی۔ تو ہر علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت زیادہ ہوتی۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ ایک بندہ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ کئی ایک نوجوان تیار ہوئے، اور جا کر کے یہ لوگ چپکے سے یمن پہنچے گرجا گھر میں، اور اسے غلاظت اور گندگی سے اسے جو ہے پورا پوت دیا، لگا دیا۔ بعض مفسرین نے یہاں تک بھی ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ اس کلیسا میں آگ بھی لگا دی، اور آگ نے پورے کلیسا کو لپیٹ میں لے لیا، اور وہ گر گیا، ختم ہو گیا اس کا وجود۔ یہ بات چوکیداروں نے، پہرے داروں نے معلوم کر لیا کہ بھئی یہ قریشی لوگ تھے، مکہ سے آئے تھے۔ بادشاہ کو بتا دیا، جو گورنر تھا اس کو، ابرہہ کو۔ ابرہہ بڑا غصہ ہوا کہ ہم نے اتنی شان و شوکت سے تعمیر کیا تھا، ان لوگوں نے آ کر کے یہ حرکت کی، اب ہم کعبہ کو رہنے ہی نہیں دیں گے، اب ہم کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ اسی مقصد کے تحت اس نے، بعض مفسرین نے کہا 60,000 کا لشکر، بعض نے 20,000 کی بات کہی۔ اتنا بڑا لشکر تیار کیا، اس میں 8 یا 9 یا 12 ہاتھی بھی رکھے۔ ہاتھی ساتھ میں رکھنے کا مقصد کیا تھا اس کو آگے ابھی ہم ذکر کریں گے۔ تو اتنا بڑا لشکر لے کر کے روانہ ہوا۔ راستے میں جو بھی قبیلے یا علاقے ملتے گئے، سب لوگوں نے اس سے بیعت کر لی۔ کیوں؟ کہیں ہمارے علاقے کو بھی برباد نہ کرے، اتنا بڑا لشکر آ رہا۔ طائف پہنچا تو طائف والوں نے بھی جو ہے بیعت کر لیا اور اس کی بات مان لی اور اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار۔ وادی محصر میں پہنچا، جو خانہ کعبہ سے یا مکہ شہر سے کہہ لیجئے بالکل قریب ہے۔
اب یہاں پر جب پہنچا تو اس سے پہلے ہی اس نے اپنے لشکر میں لوگوں کو حکم دیا کہ آس پاس مکہ والوں کے جتنے جانور ہیں سب کو پکڑ لو، سب پر قبضہ کرو۔ قبضہ کر لیا گیا۔ اسی میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اب پکڑ لیا گیا، لیکن مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ابرہہ نے سوچا کہ ہمیں مکہ شہر کے سردار سے بات کرنا چاہیے۔ کہا جاؤ دیکھو سردار کون ہے، بلا کر لاؤ۔ گیا اور بلا کر کے عبد المطلب کو لایا۔ عبد المطلب جب آئے، ابرہہ کے پاس پہنچے تو ابرہہ ابھی تک اپنے وہ تخت کہہ لیجئے براجمان تھا اس پر، لیکن عبد المطلب کی شان، ایک روب، ایک جلال، اور لمبے قد، ہائٹ فائٹ کے اچھے خاصے سردار تھے، مالک تھے۔ دیکھا تو روب پڑ گیا اس کے دل میں، وہ اتر کر آیا اور استقبال کیا، اور اپنے ترجمان ٹرانسلیٹر کے ذریعے کہا کہ بات کرو اور بتاؤ اس کو کہ ہم لوگ کیوں آئے ہیں۔ بتایا اس نے تو کہا بھائی ٹھیک ہے، تم لوگ جس مقصد کے تحت آئے ہو کر لو، ہاں میری یہ گزارش ہے کہ میرے 200 اونٹ تم نے پکڑے ہوئے ہیں واپس کر دو۔ ہاں تو بادشاہ ابرہہ کہنے لگا ارے یار تمہاری شخصیت اتنی اچھی کہ تمہاری شخصیت کا روب میرے دل پر پڑ گیا، لیکن یہ بات کہہ کر کے تم نے میری نظروں میں بہت چھوٹا بنا لیا اپنے آپ۔ یہ کیا بات ہوئی، میں خانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور تم اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو کیا کہا جانتے ہیں؟ انی انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اپنی ملکیت کی فکر ہے، اپنے سامان کی فکر ہے۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، یہ جو گھر ہے نا اس کا ایک دوسرا رب ہے، یحمی، جو رب اپنے اس گھر کو بچا لے گا۔ یہ جملہ کہا انہوں نے۔ کیا کہتا ہے ابرہہ جانتے ہیں؟ مَا كَانَ لِيَمْتَنِعَ مِنِّي، وہ بھی آج نہیں بچا پائے گا۔ ایسے ہوتے ہیں کچھ مغرور لوگ، طاقت ملتی ہے تو نشہ چڑھ جاتا ہے، موقع ملتا ہے تو اگر اسے اپنی زبان میں بات کی جائے تو کچھ بھی تمیز نہیں کرتا، یہ بھی کہہ رہا آج وہ بھی نہیں بچا سکتا۔ کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، وہ دیکھ لے گا، میرے اونٹ واپس کر دو۔ اس کے بعد عبد المطلب گئے اور مکہ والوں سے کہا کہ بھئی اپنا اپنا سامان لو، گھر والوں کو لو اور شہر سے باہر نکل جاؤ۔ اتنا بڑا لشکر آیا، سارے لوگوں نے لے لیا، اور کمال کی بات پتہ ہے کیا؟ 360 بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، کسی نے چھیڑا نہیں کہ بھئی چلو یہ معبود ہے اس کو اٹھا کر لے کے چلتے۔ ان لوگوں سے ان لوگوں نے مدد بھی نہیں مانگی کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، سیلاب آتا ہے تو کوئی یہاں پر یا غوث اعظم یا فلاں کا نعرہ نہیں لگاتا، سب اللہ اللہ کرتا، تو بھاگ گئے لوگ۔ ادھر وادی محصر میں جب پہنچا تو جس ہاتھی پر سوار تھا ابرہہ، اس کا نام محمود تھا، وہ بیٹھ گیا وہیں۔ اسے یمن، شام، مشرق، مغرب کسی اور طرف کر رہے ہیں تو جا رہا ہے، اسے خانے کعبہ کی طرف کر رہے ہیں، مکہ کی طرف تو جانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر پھر اپنی مدد، اپنی طاقت دکھائی اور نازل فرمایا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ سمندر کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے پرندے بھیج دی، ہزاروں کی تعداد۔ اب یہ پرندے آئے، ان کی چونچ میں ایک کنکر اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری، یعنی ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکری، جس کو پڑتی تھی وہ وہیں پر گر جاتا تھا۔ آپ سوچے یار چھوٹی سی کنکری گرے گی، کیا لگے گا آدمی کو؟ کہ اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی گرنے کی اور لگنے کی کہ اس کے اثر سے وہ بندہ وہیں گر جاتا تھا اور ختم ہو جاتا تھا۔ بعض کنکری اس ابرہہ کو بھی لگی، یہ لشکر بھاگا، پیچھے کی طرف دوڑا، کچھ لوگ تو وہیں ختم ہو گئے، اور باقی جو بچے وہ یمن پہنچتے پہنچتے، صنعاء کے علاقے تک پہنچتے پہنچتے سب ختم ہو گئے۔ اور ابرہہ جس نے یہ کہا تھا کہ وہ بھی آج اپنے گھر کو نہیں بچا پائے گا، اللہ نے اس کو اپنی قدرت اور طاقت دکھائی۔ تیری اوقات تو میرے بارے میں ایسی بات کرتا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے اس ایک جیسا بندہ مغرور ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے۔ نمرود کو کیا کیا اللہ نے؟ مچھر کے ذریعے مارا۔ ابرہہ کو کیا کیا اللہ نے؟ چھوٹی سی کنکری اور پرندے کے ذریعے اللہ نے مارا۔ تیری اوقات میرے بارے میں ایسی بات کرتا ہے؟ اور اللہ نے کہا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے کر دیا۔ اور وہ بھوسا جس کو جانور کھا لیتا ہے، بعض دفعہ اگل دیتا ہے، وہ کس طرح کا ہوتا ہے ایک دم دکھائی دیتا ہے، اللہ نے ایسے ہی بنا دیا۔ اور صنعاء تک پہنچتے پہنچتے یہ گیرا پڑا، مر گیا، اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر آ گیا اور اس کا پورا وجود ختم ہو۔ یہ واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ اہم بات ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے؟ نہیں،
اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد پیدا ہوئے تو اللہ نے کیوں کہا علم تارا؟ ظاہر سی بات ہے نبی نے تو دیکھا نہیں تھا، تو اللہ دیکھنے کی بات کیوں کر رہا؟ اس لیے کہ یہ واقعہ ہر زبان تک پہنچ چکا تھا، ہر انسان تک، اور سب کو ایسے ہی معلوم تھا جیسے کہ انہوں نے دیکھا۔ بات چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم صرف سنے ہوتے، معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ دماغ میں اتنا اندر تک گھسا ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ اتنا لوگوں کی زبان پر چڑھا ہوا تھا کیونکہ صرف 50 یا 55 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو یہ واقعہ سب کو معلوم تھا۔ اور اس واقعے کے بارے میں اسی لیے اللہ نے کہا علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اچھا، دوسری بات، اس واقعے کے پیچھے، ابرہہ کو ہلاک کرنے کے پیچھے جہاں اللہ کا مقصد خانہ کعبہ کو بچانا تھا، وہیں ایک اور بڑا مقصد تھا۔ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ اس وقت نبی اپنی ماں آمینہ کے پیٹ میں اور رحم میں تھے۔ اگر ابرہہ حملہ کر دیتا مکہ پہ، جانے جاتی آمینہ کی وفات ہوتی تو ان کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے خانہ کعبہ کی بھی حفاظت کی، مکہ کی بھی حفاظت کی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی۔ اور اس واقعے کے ذریعے اللہ نے یہ اناؤنسمنٹ کر دیا کہ سارے لوگوں کی نگاہیں مکہ کی طرف ہو گئی اور الرٹ ہو گئے لوگ، کیونکہ آگے ایک بڑا واقعہ ہونے والا تھا۔ عبد المطلب کے گھر میں ایک پوتا پیدا ہونے والا تھا جو آگے چل کر کے دنیا کا، کائنات کا امام بننے والا تھا، جسے لوگوں کی سرداری کرنا تھا اور جسے نبوت و رسالت کے منصب پر بیٹھنا تھا۔ یہ واقعہ آپ جانتے، یہ پیغام میں نے کچھ رکھا۔ اسی سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا لشکر بہت عظیم ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کا لشکر صرف وہی جانتا ہے۔ کس کس سے اللہ مدد لے لیتا ہے، ایسی ایسی چیزوں سے جن کی ہماری نظر میں کوئی اوقات نہیں ہوتی، اللہ ان سے بھی مدد لے لیتا ہے اور اس کے ذریعے بھی اپنے دشمن کو ہلاک کرتا ہے۔ اچھا، ابابیل لوگ سمجھتے ہیں کوئی پرندہ ہے، ابابیل کوئی پرندہ نہیں ہے۔ ایسا کوئی پرندہ نہیں ہے جسے ابابیل کہا جاتا پوری دنیا میں، لیکن ہمارے ہاں خاص طور سے ہمارے تبلیغی بھائی، بریلوی بھائی، وہ باقاعدہ وہ بتاتے ہیں فلاں پرندہ فلاں پرندہ۔ نہیں، ابابیل کوئی پرندہ ہوتا ہے، ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں۔ اب وہ چاہے کبوتروں کا جھنڈ ہو جائے وہ بھی ابابیل ہے، چاہے کسی اور چڑیا کا جھنڈ ہو جائے وہ بھی ابابیل ہے، بڑی چڑیا، چھوٹی چڑیا، کوئی بھی چڑیا ہو جائے، جس کا جھنڈ ہو جائے وہ ابابیل ہے۔ تو یہ پرندوں کا لشکر آیا سمندر کی طرف سے۔ اب وہ اللہ نے سمندر سے پیدا کیا، نکالا، کہاں سے آئے؟ لیکن مفسرین نے کہا سمندر کی طرف سے یہ پرندے آئے اور اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اور ان کی چونچ اور پنجوں میں کنکری، چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین ہر مکر کرنے والے کے مکر سے آگاہ۔ ایک بات یہاں یہ بھی آپ دیکھیے، الم یجعل کیدہم، اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے ان کی قید، ان کی چال کو، قید کہتے ہیں عربی میں خفیہ چال کو، لیکن ابرہہ تو جس کام کے لیے آ رہا تھا وہ تو سب کو معلوم تھا، کس لیے آ رہا؟ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے قید، یعنی خفیہ چال کیوں کہہ رہا؟ چال تو اس کی معلوم تھی سب کو، لیکن اللہ خفیہ چال کہہ رہا، کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اس کا مقصد تو ایک جو سب سے بڑا تھا وہ تو واضح تھا، کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاصد تھے۔ ایک تو مذہبی مقصد تھا تاکہ لوگوں کی توجہ یمن پہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ معاشی فائدہ اور جو ہے سماجی فائدہ، عزت کا فائدہ سب لینا چاہتا تھا کہ مکہ میں جو ہے سب تہس نہس کر دیا جائے اور جو ہے ہر اعتبار سے یمن جو ہے لوگوں کے لیے مرکز بن جائے، سینٹر بن جائے۔ تو جو اس کے دل میں خفیہ چالیں تھی اللہ رب العالمین نے اس کو بھی تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور ایک آخری بات، کعبہ کی حرمت اور اس کا تقدس اللہ نے باقی رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے اصحاب الفیل سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اس پر مجھے اور اپنے مومن بندوں کو اللہ نے قبضہ دیا، اور اللہ نے مجھ سے پہلے بھی خانہ کعبہ کو کسی کے لیے حلال نہیں کیا، اور میرے بعد بھی اللہ رب العالمین کسی کے لیے اس کو حلال نہیں کرے گا۔ یعنی اس کا اپنا احترام ہے، اس کا اپنا تقدس ہے، اس کی عزت ہے، اور اسی لیے دجال جیسا بڑا فتنہ بھی خانہ کعبہ اور مکہ کے اندر
نہیں پہنچے گا. تو یہ واقعہ اس سے بڑی ساری نصیحتیں ہیں, بہت سارے اسباق ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی قدرت, اس کی طاقت کا اندازہ کرنے, مصیبتوں میں اسی سے سوال کرنے اور ہر صورت حال میں ایمان پر باقی رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.